السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں ماہنور معراج۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کا دورہ چین پاکستان کی معیشت، استحکام اور سی پیک کے لیے کتنا مفید ثابت ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے لیے کتنا یہ دورہ مفید ثابت ہوگا، اور بات کریں ہمسائے ممالک بھارت کی، تو بھارت میں خوف طارق ہوا ہے کہ جب سے پاکستان اور چائنا کے درمیان ملاپ ہوا ہے اور پاکستان اور چائنا کا یہ جو دورہ ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بھارت کو ایک خوف ہے کہ بھارت جو ہے چائنا ہے پاکستان کے بہت زیادہ کلوز ہو گیا اور بھارت کے لیے خطرہ ہے۔ آج کے پروگرام میں اس کے علاوہ پاکستانی سیاست کی بات کریں تو اپوزیشن جماعتیں ماضی کو بھول کر ایک پیج پر آنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ کل شہباز شریف کی رہائشگاہ پر سابق صدر آصف علی زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کی طرف سے شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز اور دیگر اہم رہنماؤں کی بیٹھک ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ اندرونی کہانی یہ بھی سامنے آئی ہے کہ بلاول بھٹو نے نون لیگ کو مارچ میں شرکت کی دعوت دی ہے، اور اسی میٹنگ میں مریم نواز نے اپنے موبائل سے سابق صدر آصف علی زرداری کی بات اپنے والد نواز شریف سے بھی کروائی ہے۔ اب کیا اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ دوبارہ ایک پیج پر آنے کے لیے کوششیں کری ہیں؟ کیا نون لیگ بلاول کی دعوت کو قبول کریں گے یا نہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر ہمیں جوائن کیا ہے عبداللہ طارق سہیل صاحب نے، جو سینئر صحافی اور کالم نگار بھی ہیں۔ عبداللہ صاحب، آپ کے قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے چین کا جو دورہ کیا ہے، آپ کے خیال میں اس دورے کی اہمیت کیا ہے؟ مقصد اظہار یکجہتی یا پھر معیشت؟ یہ پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ تو بہت پرانے ہیں اور گہرے ہیں، لیکن یہ جو فی الوقت دورہ ہوا ہے اس میں بنیادی مقصد معیشت کا تھا، جیسا کہ پہلے سے خبر آ گئی تھی کہ پاکستان نہ صرف یہ کہ چین سے $2 ارب مانگے گا، بلکہ ازبکستان اور روس سے بھی یہ قرضہ مانگنے کی یہ خبر آتی کہ ان سے بھی قرضہ لیا جائے گا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ وہاں جا کر یا تو ارادہ بدل گیا، کیونکہ چین کی طرف سے اس طرح اشارے ملے تھے کہ وہ قرضہ نہیں دے گا، سرمایہ کاری کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ تو سرمایہ کاری کے کچھ معاہدے تو پہلے سے تیار تھے، ان پر مزید مفاہمت کی یادداشت پر کچھ دستخط ہوئے ہیں، اور لیکن قرضہ جو تھا اس کے بارے میں کوئی خبر ہمیں نہیں دی گئی، پاکستان کی طرف سے بھی اور چین کی طرف سے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معاشی مشکلات ہیں وہ ہماری بدستور قائم ہیں اور ہمارا انحصار IMF پر بڑھ جائے گا۔ اگر چین کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ اس کی سرمایہ کاری کے راستے میں جو پاکستان میں کچھ رکاوٹیں ہیں اور جو چین کے تحفظات ہیں وہ دور کر دیے جائیں گے تو وہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن سرمایہ کاری سے ہماری معاشی مشکلات اس لیے حل نہیں ہو سکتی کیونکہ سرمایہ کاری تو پاکستان میں وہ لگا دی جائے اور وہ رقم جو ہے وہ خرچ کر دی جائے گی نا مختلف پروجیکٹس پر، جبکہ ہمیں ہارڈ کیش کی ضرورت ہے جو ہم اسٹیٹ بینک میں جمع کرا سکے، اور ری پیمنٹ جو ہوتی ہے قرضوں کی، پرانے قرضوں کی، وہ ان کو بھی ادا کیا جا سکے، اور جہاں حکومت کو ان کے استعمال کی ضرورت ہے وہاں خرچ کیا جا سکے۔ وہ مشکل جو ہے فی الحال ہمیں حل ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ صحیح۔ تو جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے ملک کو جس طرح معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، کچھ لوگوں کی جانب سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ سرمائی اولمپکس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے دورہ چائنا کی ہے۔ کچھ ممالک نے انکار کر دیا تھا اظہار یکجہتی کے لیے، اس لیے قریبی اتحادی ممالک نے چین کے ساتھ یکجہتی کے لیے یہ دورہ کیا ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ دورہ قرض کے حصول کے لیے تھا یا پھر سرمائی اولمپکس میں شرکت کے لیے تھا، یا وجہ کچھ اور ہے؟ نہیں، چین نے تو دعوت دی تھی سرمائی اولمپکس کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پاکستان نے اظہار یکجہتی کیا چین سے، لیکن یہ انہوں نے پاکستان کے یہ خود سرکاری ذرائع کی طرف سے خبریں ساری ٹی وی چینل پر چلی ہیں، اخبارات میں بھی چھپی ہیں کہ 3 ملکوں سے قرضہ لیا جائے گا، اور اس قرضے کی مالیت بھی ان خبر میں بتائی گئی تھی کہ چین سے $2 ارب اور باقی دونوں ملکوں سے، ازبکستان سے اور رشیا سے 1 ارب کی قرض کی درخواست کی جائے گی۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اولمپکس کے لیے دعوت نامہ تھا، پاکستان نے یہ سوچا کہ اس موقع کو معاشی حوالوں سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ پھر چیز نہیں ہو سکی۔
صحیح، ٹھیک ہے عبداللہ صاحب، وزیر اعظم نے یہ جو دورہ کیا ہے 2 سے 3 دن پر مبنی یہ دورہ تھا، اور یہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کو بھی بے شک مضبوط کرے گا، کیونکہ چین نے ہمیشہ پاکستان کا ہمیشہ مشکل وقت میں مشکل حالات میں ساتھ دیا ہے۔ کیا وزیر اعظم کے دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان پیش رفت دیکھنے کو مل رہی ہے؟ نہیں، پیش رفت جہاں تک اس کے پاکستان اور چین کے تعلقات ہیں وہ تو جو کہ تو ہیں، اس میں کوئی کمی یا خرابی نہیں ہے، اور جس طرح ماضی میں چین نے ہماری حمایت کی ہے وہ اب بھی حمایت کرتا رہے گا، اور پاکستان میں اس کے بڑے گہرے مفادات ہیں، خاص طور پر سی پیک کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کے بھی علم میں ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ بھارت کے لیے بہت ہی پریشان کن ہے۔ لیکن یہ جو اس دورے کے جو سیاسی مقاصد تھے وہ چونکہ یہ اولمپکس کا دورہ تھا، چین والوں نے اسے اولمپکس تک ہی محدود رکھا، جیسا کہ ان کے وزیر اعظم پاکستان اور چین کے صدر کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے آخری روز، اس ملاقات کے بعد چین کی طرف سے خبر جاری کی گئی ہے، اس میں یہ رسمی فکرے لکھے گئے ہیں کہ پاکستان اور چین واقعے کے استعمال کے لیے آگے بڑھتے رہیں گے، اور ایک مثبت وہ اس میں میسج ہے۔ لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی فردر مذاکرات یا کوئی فردر یہ کسی نیکسٹ وزٹ کے موقع پر ہو سکتا ہے، ابھی اس موقع کو صرف محدود رکھا گیا ہے اولمپکس کی حد تک۔ صحیح، ٹھیک ہے عبداللہ صاحب، جس طرح ابھی پاکستان اور چین ویسے بھی ہمیشہ ساتھ رہا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بھی مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو انڈین میڈیا کے تجزیے بھی اس ملاقات کے بعد سامنے آئے ہیں، جس میں پاک چین کے حوالے سے کیا یہ ملاقات بھارت کے لیے خطرہ ثابت ہوگی؟ کہ بھارت کو تو خطرات لاحق ہو گئے ہیں اس ملاقات کے بعد؟ نہیں، خطرات اس اپنے پاکستان چین کے تعلقات سے بھارت کو شروع سے خطرات ہے، خاص طور پر جب سے یہ سی پیک بنا ہے۔ دیکھیے، اس بات اس میں کلیئر کر لیجیے کہ پاکستان اور بھارت میں کوئی جنگ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، نہ بھارت کی طرف سے کوئی ایڈوانس دیا جائے گا اور نہ ہی پاکستان کا کوئی ایسا ارادہ ہے۔ بھارت کو خطرہ ہے پاکستان کے معاشی حوالوں سے، یہ جو پاکستان اقدامات کر رہا ہے چین کے ساتھ مل کر، جس میں سب سے بنیادی اہمیت تو سی پیک کی ہے، باقیوں کی تو اچھے بھی ہوتا اپنے ملک کے اندر کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن سی پیک کی وجہ سے بھارت معاشی خطرہ محسوس کر رہا ہے، کیونکہ چین اس شاہراہ سے اپنی معیشت کو مزید مضبوط کرے گا، اور ساتھ ہی پاکستان کی معیشت بھی مضبوط ہوگی، جو کہ بھارت ہرگز نہیں چاہتا۔ بھارت کی یہ شروع سے خاص رہی ہے کہ پاکستان معاشی طور پر اتنا کمزور ہو جائے کہ ہمیں اس کی طرف سے کوئی پریشانی نہ رہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سی پیک کی وجہ سے اگر یہ سی پیک چالو ہو جاتا ہے تو گوادر کی جو بندرگاہ ہے وہ گلف میں ایک ایسی مقام پر ہے کہ وہاں سے نہ صرف یہ ہے کہ گلف بلکہ شمالی افریقہ کے ملک بھی چین کے ساتھ تجارت کریں گے، اور اس تجارت کا حجم اتنا زیادہ ہوگا کہ پاکستان کو راہداری میں جو رقم ملے گی وہ اس رقم سے کہیں زیادہ ہوگی جتنی ہم IMF سے قرضہ لیتے ہیں۔ تو اب اندازہ کریں کہ اگر پاکستان کو قرضہ لینے کی ضرورت نہ رہے سی پیک کے بعد، تو بھارت کے لیے کتنا صدمے اور خطرے اور پریشانی کا مقام ہوگا۔ جہاں تک فوجی معاملات کا تعلق ہے، بھارت کی طرف سے ہمیں خیر کی امید نہیں، لیکن حالات کچھ ایسے ہیں، عالمی حالات بھی، اور جس طرح بھارت اپنی معیشت کو ایک بڑی معیشت بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے پیش نظر کسی جنگ کی ہمیں توقع یا خدشہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جنگ ہوگی تو بھارت کی یہ ساری کوششیں جو اس نے پچھلے 10-15 برس میں اپنی معیشت کو اوپر لے جانے کے لیے کی ہے، ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو چنانچہ اس وقت جو جنگ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان وہ معاشی ترقی کی جنگ ہے، یعنی اس کا رجحان ہے فوجی فیس آف کی اس وقت کوئی صورت نہیں ہے، اگرچہ دونوں ملکوں میں بدگمانی بھی ہے، بد اعتمادی بھی ہے، اور پاکستان کو بھارت کی طرف سے تخریب کاری کا خطرہ بھی ہے، یعنی جنگ کی شکل ایک تو معاشی ہو گئی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ وہ پاکستان میں جو دہشت گردوں کے گروپ چھوٹے بڑے قائم ہیں ان کی مدد کے ذریعے وہ پاکستان کو اندر سے عدم استحکام کا شکار بھی کر سکتا ہے۔ یہ دو خطرات تو موجود ہیں۔ صحیح، تو ٹھیک ہے عبداللہ صاحب، جس طرح بھی یہ ملاقات ہوئی ہے، یہ جو دورہ ہوا ہے سرمائی اولمپکس کے دورے میں وزیر اعظم عمران خان کو شرکت کی جو دعوت دی گئی تھی،
تو اس دورے کا مقصد کیا؟ وزیر اعظم عمران خان کا یہ بھی تھا جو چین کا جو سی پیک منصوبہ ہے وہ التوا کا شکار تھا، تو کیا اس دورے کے بعد وہ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا؟ سی پیک پر خدشات دور کرنا بھی مقصد ہو سکتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کا؟ نہیں، جو خبریں سامنے آئی ہیں اور جو خبر پریس نوٹ جاری کیے گیا ہے چین کی طرف سے، اس میں کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ سی پیک پر کوئی بات ہوئی ہوگی۔ سی پیک کے منصوبے جو ہیں پاکستان کی طرف سے چین کو حال ہی میں یقین دلایا گیا ہے کہ ہم اس کو بحال کریں گے، اس کے منصوبے مکمل کریں گے، لیکن اس بیجنگ کے اپنے ملاقات میں اس پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہاں صرف رسمی خیر سگالی کی بات ہوئی ہے اور پاکستان کی طرف سے جو یقین دلایا گیا ہے شاید چائنا والوں نے اسے کافی سمجھا ہے، لیکن اس بارے میں کافی خدشات چین کو اب بھی موجود ہیں کہ 3 سال سے یہ منصوبہ معطل رہا ہے۔ اب اس کو اگر بحال کیا جاتا ہے تو ظاہر 3 سال کا جو ڈیمیج ہو گیا وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اور چین کو کچھ تحفظات ہیں جن کا ذکر اخبارات میں آتا رہا ہے کہ چین کو نہ صرف یہ کہ سست روی پر کچھ اعتراضات ہیں بلکہ بعض منصوبوں میں وہ جو مینجمنٹ کی شکل ہوئی ہے وہ چین اس کو بھی بدلنا چاہتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اگلے چند مہینوں میں شاید بلکہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ مسئلہ حل کر لیا جائے گا، لیکن فی الوقت جو ہے وہ سی پیک پر کام جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ تعطل کا شکار ہے اور آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اس کو آگے بڑھنا چاہیے اور یہ پاکستان کی جو مجموعی ایک سوچ ہے وہ اس کو آگے بڑھانے کی ہے، لیکن جو بھی ہوا پچھلے 3 برسوں میں وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ منصوبہ پریشانی اور مشکلات کا شکار رہا ہے، 3 سال میں اس پر کوئی کام نہیں ہوا۔ بالکل، سی پیک کا جو منصوبہ ہے وہ تاخیر کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے عبداللہ صاحب، جس طرح بھی اگر اپنی اپوزیشن کی ہم بات کریں تو اپوزیشن حکومت کے درمیان جو تنقید کے نشتر بسائے جا رہے ہیں، بحث تکرار کا معاملہ جاری ہے۔ اپوزیشن کا موقف ہے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ چائنا کے بعد کہ عمران خان کو پروٹوکول نہیں ملا، تصویروں کو دیکھ کر بات کی جائے یا پرچی کی بات پر تنقید ہو رہی ہے، تو آپ کے نزدیک تنقید کی سچائی کیا ہے؟ تنقید کی سچائی کیا ہے؟ کیونکہ اپوزیشن تو سچائی اس میں یہ ہے کہ جس استقبال کی ہمیں توقع تھی وہ تو خیر نہیں ہوا۔ مثلا یہ ہے کہ جب وزیر صاحب وہاں گئے تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے چین کا کوئی اہم وفد جس طرح سے ہمیں گرم جوشی والا نظر آتا ہے، اور میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ وہ اولمپکس کی تقریب کے حوالے سے اس کو کوئی زیادہ سیاسی رنگ نہیں دینا چاہتے، یا شاید جو بھی وجہ ہو، لیکن وہاں ان کا ایک ڈپٹی سیکرٹری لیول کا ایک افسر آیا یا ڈپٹی وزیر آیا، جہاں وہ ان کو وزیر خارجہ کے بعد جو ڈپٹی ہوتے ہیں وہ کئی ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتا ہے، تو ایک ڈپٹی انہوں نے بھیجا جس کو یہاں پاکستان میں بھی نوٹ کیا گیا، اور اس کے بعد جب ان کی واپسی ہوئی ہے تو تب بھی چین کا ان کو یعنی پروٹوکول کے ساتھ ایئرپورٹ پر نہیں لایا گیا، بلکہ یہ اپنے طور پر سفارت خانے کے ذریعے ایئرپورٹ پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ملاقات ہوئی ہے وہ بہت مختصر تھی، اور اس مختصر ملاقات کے بعد جو خبر جاری کی گئی چین کی حکومت کی طرف سے، مشترکہ اعلامیہ نہیں جاری کیا گیا بلکہ چین کی طرف سے ایک خبر جاری کی گئی جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ صرف چند منٹ کی ملاقات تھی، اس میں کوئی بات کی زیر بحث نہیں آئی۔ تو اپوزیشن کے لیے یہ ایک موقع تو پھر بنتا ہے تنقید کا یا مذاق اڑانے کا یا طنز کرنے کا، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، چین والوں نے ایسا کیوں کیا، ان کی مصروفیات زیادہ تھی یا ان کا سارا فوکس کھیلوں پر تھا، یہ ہمیں چند دنوں تک معلوم ہو جائے گا، لیکن اپوزیشن کو ایک موقع تو ملا ہے۔ صحیح۔ عبداللہ صاحب، جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت مختصر ملاقات تھی، تو کیا حکومت کی چین پالیسی درست سمت میں جاتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب ان کی پالیسی درست ہونے کی توقع ہے، کیونکہ چین کی انہوں نے پچھلے دنوں مسلسل یہ یقین دلایا چین کو کہ ہم آپ کی شکایات دور کریں گے، جو آپ کے تحفظات تھے وہ دور کریں گے، یعنی گویا کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ 3 برسوں میں حکومت کی پالیسی جو تھی وہ چین کے بارے میں کچھ لاپرواہی کی تھی، اور خاص طور پر جو سی پیک کا ایشو ہے نا وہ بہت اہمیت اختیار کر گیا، کیونکہ اتنا بڑا منصوبہ
صحیح اس کو اگر بلا تاخیر ہم مکمل کرتے تو یہ بہتر تھا. جتنی تاخیر ہوئی اتنا دشمن کو سازشیں کرنے کا بھی موقع مل گیا. اور اب یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جن شرائط پر بات ہو رہی ہے تو ان کی وجہ سے بھی سی پیک میں مشکلات آ سکتی ہیں, کیونکہ جو ان کی نئی شرطیں ہیں ان میں کچھ اس طرح کے نکات بھی شامل ہیں کہ جو بڑے بڑے منصوبے ہیں ان کا ریکارڈ ہمیں دیا جائے اور ہمیں بتایا جائے کیا ہے. تو اگر آئی ایم ایف کی جد میں یہ منصوبہ آ گیا تو اس کے لیے ہماری مشکلات مزید بڑھ جائیں گی. لیکن امید کرنی چاہیے کہ مجموعی طور پر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو سیاسی قیادت ہے ان کے درمیان ملاقاتوں کے ذریعے یہ سی پیک کے حوالے سے معاملات بہتر کیے جا سکتے ہیں. اگر ایسا ہو جائے تو پاک چین گرم جوشی جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ورنہ چین کے تحفظات جو ہیں وہ ایک اہمیت رکھتے ہیں, ان پر پچھلے 3 برس میں ہم نے دیکھا ہے کہ توجہ نہیں دی گئی. بالکل امید یہی رکھنی چاہیے کہ مزید تعلقات آئی ایم ایف کے ساتھ بھی بہترین. چین کے صدر نے پاکستان آنے کا ارادہ کیا تھا دسمبر میں, پچھلے دسمبر میں, لیکن پھر وہ ملتوی ہو گیا دورہ کی وجہ بتائے بغیر. یہ پاکستان کے لیے بڑی افسوسناک بات تھی. صحیح. تو عبداللہ صاحب کیونکہ اس پروگرام سے میں نے کوئٹ کرنا ہے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس دورے کے بعد پاکستانی قوم کو کسی کامیابی یا پھر بڑی کامیابی کی امید رکھنی چاہیے؟ ہاں نہیں, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابھی اس دورے میں تو کوئی کامیابی نہیں ملی ہے, لیکن اگلے دنوں میں اگر یہ سی پیک کے بارے میں کچھ واقعتاً ٹھوس پیش رفت کر کے چین کی شکایات دور کر سکتے ہیں, کر دیں, تو پھر ہمیں ایک بڑی نہیں بلکہ بہت بڑی کامیابی کی توقع کی جانی چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے عبداللہ صاحب. نیکسٹ ٹاپک کی طرف جاؤں گی کہ کچھ دن پہلے تک ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کے تانے دینے والے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اختلافات بھلا کر ایک بار پھر حکومت کے خلاف متحد ہونے کی کوشش کی ہے. تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ان کے متحد ہونے کے پیچھے راز کیا ہے؟ کہ لانگ مارچ ایک ساتھ ہوگا یا نہیں؟ تحریک عدم اعتماد آئے گی یا نہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں کہ ایک تو یہ اچانک کیسے متحد ہوئے. تو بات یہ ہے کہ اچانک اگر ہم اس مہینے کی پیش رفت کو دیکھیں تو پھر تو یہ اچانک ہی ہے, کیونکہ اس سے پہلے تک پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں جو اختلافات شدید ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے بارے میں کان امیز بیانات بھی دیے جا رہے تھے, ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کے تانے بھی دیے جا رہے تھے. بلاول نے نواز شریف پر بڑی ڈائریکٹ ہٹ کی اور مریم صاحبہ نے ان کو بلاول کو سلیکٹڈ کہا, زرداری صاحب نے بھی کچھ تیز بیانات دیے. تو اس لحاظ سے تو یہ اچانک ہے, لیکن یہ جنوری کے آخری دنوں میں دونوں پارٹیوں کے درمیان بالواسطہ رابطے ہوئے اور پیپلز پارٹی کی مسلم لیگ کے ساتھ بالواسطہ سے مراد ہے کہ ٹیلی فون کے ذریعے جو دہلی قیادت ہے ان کے درمیان رابطے ہوئے ہیں. اور پھر زرداری صاحب کے طرف سے مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون کیا گیا, جس کی خبر میں اخبار میں تردید آئی, لیکن مولانا فضل الرحمان کی طرف سے یہ تردید نہیں آئی. اور پھر بعد میں تردید ہوئی کہ یہ ٹیلی فون پر رابطے ہوئے تھے. چنانچہ ان رابطوں کے ذریعے پھر بعد میں ایک فضا ہموار ہو گئی اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کو کسی طرف سے اشارہ آیا ہے. اشارہ کہاں سے آیا یہ آپ کو بھی پتا ہے, سامعین کو بھی, ناظرین کو بھی پتا ہے اور سب کو پتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اشارہ آیا ہے یہ نہیں, لیکن حالات کا اشارہ ضرور ان تک پہنچا ہے اور ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی اسیسمنٹ ضرور آئی ہے جس کے بعد انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اب تحریک عدم اعتماد پیش کی جا سکتی ہے. اس سے پہلے تک مسلم لیگ نون یہ کہتی تھی اور شاہد خاقان عباسی کے مسلسل یہ بیانات ریکارڈ پر ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ہم کیسے پیش کریں. ادھر سے فون آ جاتے ہیں اور ان کا ہاتھ جو ہے حکومت کے سر پر ہے, اور جب تک ان کا ہاتھ حکومت کے سر پر ہے تحریک عدم اعتماد پاس نہیں ہو سکتے. اور ہم نے دیکھا یہ قانون سازی اور بلوں کی منظوری کے دوران اپوزیشن کے نمبر پورے نہیں ہو سکے, جن ارکان کے بارے میں انہیں توقع تھی کہ وہ پی ٹی آئی سے باغی ہو چکے ہیں, ان ارکان نے بھی بدستور اپنی پارٹی قیادت کے ساتھ مل کر ووٹ دیا. تو اس طرح مسلم لیگ نون تحریک عدم اعتماد کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں تھی. صحیح. لیکن اب یکایک جو مسلم لیگ نون تیار ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس
اگر کسی ادارے کا نہیں تو حالات کا اشارہ ضرور انہیں مل گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ انہوں نے اس بارے میں اتفاق کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے عبداللہ صاحب، مطلب حالات کے اشارے کو مد نظر رکھتے ہوئے پیپلز پارٹی کو کیا یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اکیلے رہ کر حکومت کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا؟ متحد ہونے کی کوشش یہ جو کی جا رہی ہے، لیکن اگر متحد ہونے کی ہم بات کریں تو ماضی میں متحد ہو کر بھی حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، 3.5 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، تو اس بار کیا ہو جائے گا متحد ہونے سے؟ لیکن ماضی میں یہ متحد ہوئے نہیں تھے۔ مثلا یہ جو متحدہ اپوزیشن بنی تھی وہ چند مہینوں کے لیے بنی تھی، اور فوراً ہی پھر زرداری صاحب نے ایک تقریر کر دی کہ اگر نواز شریف صاحب پاکستان آتے ہیں تو میں ان کی قیادت میں لانگ مارچ کے لیے تیار ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ نواز شریف کو تانا دے رہے تھے کہ آپ تو جلا وطن ہے، پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے، اور اپوزیشن کا اتحاد اسی دن ٹوٹ گیا تھا۔ اور اختلافات کی وجہ یہ تھی کہ مسلم لیگ نون لانگ مارچ کرنا چاہتی تھی اور اسمبلیوں سے استعفے دینا چاہتی تھی، جبکہ پیپلز پارٹی ان دونوں باتوں کے لیے تیار نہیں تھی۔ چنانچہ ایکچوئل صورتحال یہ تھی کہ اپوزیشن کا اتحاد بنتے ہی ٹوٹ گیا تھا۔ اب جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں لانگ مارچ کی شکل بھی بدل گئی ہے، اور استعفوں کا مطالبہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اب وہ استعفوں کا مطالبہ نہیں کر رہی ہے۔ اب دو چیزوں پر اتفاق ہوا ہے۔ بنیادی طور پر تو اتفاق اس پر ہوا ہے کہ عدم اعتماد لائی جائے گی۔ صحیح۔ لانگ مارچ پر اتفاق ابھی نہیں ہوا۔ یہ لانگ مارچ سے اتفاق سے مراد ہے کہ پیپلز پارٹی جو 27 فروری کو کر رہی ہے، اور مسلم لیگ نون جے یو آئی کے ساتھ مل کر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر 1 مہینے کے بعد لانگ مارچ کر رہی ہے۔ یعنی لانگ مارچ دونوں کی اپنی اپنی جگہ قائم ہے، لیکن عدم اعتماد پر اتفاق ہو گیا ہے۔ عدم اعتماد پر اتفاق ہو گیا، تو جاننا آپ سے عبداللہ صاحب یہ چاہوں گی کہ تازہ ملاپ کا اثر کتنے دن باقی رہے گا؟ یہ میرا خیال ہے یہ تو رہے گا، یعنی عدم اعتماد پر جو اتفاق ہوا یہ بات آگے بڑھے گی، کیونکہ جب حالات کا اشارہ ہوتا ہے تو پھر اپوزیشن کے تحت ٹوٹا بھی نہیں کرتا، پھر قائم رہتا۔ جیسا ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک دوسرے کے سر پھاڑنے والے اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں جب مسلم لیگ نون کے خلاف اتحاد ہوا تو کس طرح پارٹیاں اکٹھی ہوئی، اور جب پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد ہوا تو کس طرح پارٹیاں اکٹھی ہوئی، جبکہ ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک اور کرپٹ قرار دیا جاتا رہا ہے۔ تو اس مرتبہ یہ جو تحریک عدم اعتماد کا مسئلہ ہے، اس میں میری جو ابھی تو خبریں آ رہی ہیں میرے پاس نہیں، آپ کے پاس بھی آ رہی ہوں گی، وہ یہ ہے کہ فروری کے اندر ہی شاید یہ تحریک پیش کر دی جائے۔ یہ ابھی تک کی یہ خبریں ہیں، تبدیلی ہو جائے تو اور بات ہے۔ ٹھیک ہے عبداللہ صاحب، جب ابھی سے 2 دن پہلے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کی، تو کوئی واضح حکمت عملی اس ملاقات میں نظر نہیں آئی، اور پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ بات سمجھا دی گئی ہے۔ تو جو بات سمجھانے کی جانب اشارہ دیا جا رہا ہے، یہ کس جانب اشارہ ہے؟ یہ بات سمجھا دی گئی کہ مطلب یہ ہے کہ ان کو کچھ یقین دہانیاں چاہیے تھی۔ یقین دہانیوں سے مراد بنیادی یہ تھا کہ کسی طرف سے مداخلت نہیں ہوگی، یعنی یہ نہیں کہ ہمیں آپ کی ہاتھ کی ضرورت ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ کسی طرف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یقین دہانی انہیں مل چکی ہے، اور اس کی تصدیق مولانا فضل الرحمان نے بھی کی ہے۔ اور مسلم لیگ کے بعض لیڈروں کے بیانات سے بین السطور یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں اس یقین دہانی پر شاید اعتبار دیا گیا ہے، اور اعتبار آیا ہوگا تبھی تو انہوں نے ہاں کی ہے۔ اور ابھی اسٹریٹجی جو ہے وہ فی الحال تو کوئی نظر نہیں آتی، لیکن یہ اسی ہفتے 2-3 اجلاس ہونے کی اطلاع ہے۔ ایک تو مسلم لیگ نون کا اجلاس ہے، اور اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کے اندر کا اجلاس ہے، اور پھر پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد پھر یہ تینوں پارٹیوں کو مشترکہ اجلاس ہوگا۔ دونوں پارٹیوں سے مراد ہے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی۔ تو یہ ہفتے 10 دن کے اندر یہ اجلاس ہونے ہیں، اور ان اجلاسوں میں یہ اسٹریٹجی طے کر لی جائے گی، کیونکہ اسٹریٹجی کی لمبی چوڑی نہیں ہے، ایک نقطے کا پروگرام ہے، اور ایک نقطے کے پروگرام پر اسٹریٹجی بنانا کچھ زیادہ وقت نہیں لیا کرتا۔ ٹھیک ہے عبداللہ صاحب، ایک اور چیز بھی اس ملاقات کے دوران سامنے آئی ہے۔ اندرونی کہانی کے مطابق پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو لانگ مارچ میں شرکت کی دعوت دی ہے، جس پر نون لیگ نے شرط عائد کی ہے کہ لانگ مارچ کا اختتام پر دھرنا دیں گے تو ساتھ ہیں، جس پر پیپلز پارٹی کی قیادت نے دھرنا دینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو نون لیگ کی یہ شرط رکھنے کا ریزن آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟
یہ ریزن یہی ہے کہ یہ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان PDM کو پلیٹ فارم پر دھرنے کا فیصلہ یہ کر چکے تھے پہلے سے. ٹھیک ہے. تو پیپلز پارٹی نے دھرنے کی شرط نہیں مانی. چنانچہ اب یہ طے ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی لانگ مارچ میں شامل تو نہیں ہوگی، لیکن جب یہ لانگ مارچ پنجاب سے ہو کر گزرے گا تو مسلم لیگ نون اس کا خیر مقدم کرے گی اور اس کے ساتھ یکجہتی اظہار کرے گی، لیکن اس کے کارکن لانگ مارچ میں شامل ہو کر اسلام آباد تک نہیں جائیں گے. یہ ابھی تک پیش رفت ہو سکتا ہے، اس میں کچھ معاملہ آگے بڑھ جائے یا یہیں تک ہے، لیکن مجھے جو اندازہ ہو رہا ہے، جو شک پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لانگ مارچ کی تیاریاں جاری رہیں گی، لیکن جو فوکس ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک کا اس پر رہے گا. ٹھیک ہے. لانگ مارچ کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن جو اپوزیشن کا فوکس ہے وہ اس ٹائم یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کو لایا جائے. ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن پر عبداللہ طارق سہیل جو سینئر تجزیہ کار اور سینئر صحافی کالم نگار بھی ہیں. سر، آپ کی قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. ناظرین، ماہنور معراج کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.